جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود جامعۃ المدینہ میں دورہ حدیث کے مکتب میں حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں یہاں بھی طلباء موجود ہیں اور امید ہے اور بھی بہت سارے ناظرین ہوں گے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نیت کرتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اول تا آخر اس بیان میں شرکت کروں گا، گفتگو سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانوں بیٹھ جائیں، یہ بھی نیت کر لیں جن کے پاس قلم اور کاغذ ہیں یہاں اور مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کے پاس بھی، کہ اہم باتیں لکھ لوں گا انشاءاللہ۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا موضوع بڑا انوکھا، نرالا اور امید ہے بہت زیادہ سبق آموز بھی ثابت ہوگا۔ آج انشاءاللہ ایک ہرنی کا اور ایک پرندے کا پیغام انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ بعض اوقات جانوروں کے ذریعے بھی سبق آموز باتیں ہمیں مل جاتی ہیں، اور حدیث پاک کے ذریعے واقعہ انشاءاللہ پیش کروں گا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، جو ناظرین بھی مجھے سن رہے ہیں مدنی چینل کے، اگر آپ کے پاس بھی وقت ہو تو توجہ کے ساتھ اس بیان میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ جب یہ بیان ختم ہوگا تو اللہ نے چاہا آپ اپنے لیے کچھ طے کر کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اٹھیں گے۔ ہرنی کا پیغام۔ ایک شخص نے ایک ہرنی شکار کی اور وہ اسے پکڑ کر جا رہا تھا۔ جب نبی رحمت شفیع امت مرجائے خلائق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ہرنی کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ تو ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہیں اور اس وقت وہ بھوکے ہیں، لہٰذا آپ شکاری کو ارشاد فرمائیں کہ وہ مجھے چھوڑ دے، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ ذرا غور کیجئے کہ ہرنی یہ نہیں کہہ رہی کہ یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دے، اس کی وہ مامتا، وہ محبت اپنے بچوں سے، عرض بھی کیا تو یہ کیا کہ یا رسول اللہ میرے بچے چھوٹے ہیں، دودھ پیتے ہیں، بھوکے ہوں گے، اتنی اجازت دلوا دیں کہ میں انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ اب جو آگے کانورزیشن ہے، آگے جو گفتگو ہے، بہت دلچسپ ہے۔ شاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو واپس نہ آئی تو پھر کیا گارنٹی ہے، کیا ضمانت ہے؟ تو ہرنی نے جواب دیا کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جیسے اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر پاک ہو اور آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ یعنی مثال کے طور پر بھی، گارنٹی کے طور پر بھی، ضمانت کے طور پر بھی وہ لعنت کا تذکرہ اس ہرنی نے کیا کہ یا رسول اللہ جو آپ کا ذکر ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور وہ آپ کا نام سن کر بھی آپ پر درود نہ پڑھے، ایسی لعنت مجھ پر ہو۔ پھر کہتی ہے مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور پھر دعا نہ مانگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ باتیں اس سے سنی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، میں اس کا ضامن ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ہرنی بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ اب یہ واقعہ تو کمپلیٹ ہوا،
مگر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں آپ کی امت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسے کہ اس ہرنی کو اپنی اولاد کے ساتھ شفقت ہے، اور آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا جیسے کہ یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ آئی ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بظاہر تو ایک بڑا خوبصورت ایمان افروز سبق آموز واقعہ ہے، لیکن اگر اسی ایک واقعے کے مدنی پھولوں پر غور کیا جائے، سب سے پہلی بات جو سمجھ آتی ہے سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا کہ ہرنی بھی اپنی فریاد جو ہے وہ نبی پاک کی بارگاہ میں کرتی ہے، اور پھر ہرنی کی زبان کو سمجھ بھی لینا، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فہم و فراست اور میرے آقا کی سبحان اللہ کیسی شان ہے، اور پھر نہ صرف سمجھنا بلکہ ہرنی سے گفتگو بھی فرمانا۔ پیارے آقا نے بھی تو فرمایا نا کہ تمہارے نہ آئی تو ضمانت کیا ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بولی کا ہرنی کو سمجھ جانا۔ پھر اس کے بعد جو بڑی لطیف بات ہے، بڑی ایمان افروز بات بھی ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہرنی کی فریاد سن کر اس کی مدد فرمائیں، امتی دل سے پکارے تو اس کی مدد کیوں نہ ہوگی۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب جو دو باتیں ہیں بڑی سگنیفیکنٹ ہیں، بڑی اہم ہیں کہ ایسی لعنت ہو مجھ پر کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سنے، نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ چونکہ اس وقت تو میرے سامنے جامعۃ المدینہ کے طلباء موجود ہیں، ناظرین میں ہو سکتا ہے کہ ہر طرح کے طبقے کے اسلامی بھائی ہوں، ہم سارے غور کر لیں، صبح سے لے کر شام تک ہماری زبان کتنے بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتی ہے۔ بعض اوقات ایسا فیل ہوتا ہے کہ مذہبی دکھنے والے درود کم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو غیر مذہبی جس کو ہم بظاہر کہتے ہیں، جن کا حلیہ مذہبی نہیں ہوتا، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک معمول باندھا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے 100 بار یا اتنی 1000 بار یا اتنی بار درود پڑھنا یا اتنی تسبیح درود پڑھنا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا وہ ہر نماز کے بعد انہوں نے ایک پلان کیا ہوتا ہے کہ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی، اور وہ اس پر کنٹینیو چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تو عام لوگوں سے زیادہ پڑھنا چاہیے، لیکن چلیں کم از کم کوئی ایک تعداد، کوئی ایک ہدف ہم نے بھی رکھا یا نہیں رکھا؟ تو ہم تو بلکہ یوں دیکھا جائے اگر نام نامی صلی اللہ علیہ وسلم سننا ہے اور درود پڑھنا لازمی ہے تو عام لوگوں سے زیادہ ہم نام سنتے ہیں، بیانات میں، درس میں، کتابوں میں، تدریس میں ہم اس وقت درود پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ تو برائے کرم اب یہ وہ روایت ہے جو یوں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ وہ اگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر عرض کر رہی ہے کہ آقا ویسی لعنت جیسی اس شخص پر لعنت کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اور آپ ماشاءاللہ خود مبلغین ایسی کئی روایتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ بخیل ہے وہ شخص، اب وہ بخیل ہونے کی بھی جو اگزامپل دی گئی وہاں بھی یہی فرمایا گیا نا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے وہ جنت کا راستہ بھول گیا، معاذ اللہ اس طرح کی روایتیں ملتی ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ درود نہ پڑھنا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، بھائی نہیں پڑھتا کیا ہو گیا، یعنی کئی احادیث میں تو صراحتاً درود پاک نہ پڑھنے والے کے بارے میں اور کئی جگہ پر نام نامی سن کر درود پاک نہ پڑھنے والے کے بارے میں کیا کچھ فرمایا گیا ہے۔ تو خدارا اپنے معمول کو چیک کیجئے، کہیں مصروفیات میں، پڑھنے پڑھانے میں، دیگر ذمہ داریوں میں درود پاک ہم کہیں مس تو نہیں کر رہے؟ تو یہ تو چاشنی ہے زندگی کی، اور سبحان اللہ درود پاک پڑھنے والوں پر رحمتوں کا نزول، کیسی کیسی بشارتیں۔ تو جس طالب علم کے ساتھ رب کی رحمت ہو جائے اور جتنی بار درود پڑھے اتنی رحمتیں ہو جائیں، اس کا پڑھنا آسان ہو جائے گا، اس کا یاد کرنا آسان ہو جائے گا، اس کے بہت سارے مسائل ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ دکھوں کو بھی دور کرتا ہے، پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے، مصیبتوں کو بھی دور کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے بیماریوں کو بھی درود پاک دور کرتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی ٹینشن میں ہوتا ہے بعض اوقات، تو اگر درود پاک کو اپنی زندگی کا ایسا جزو لا ينفق بنا لیں، ایسی اپنی زندگی کی اس کی عادت بنا لیں کہ پڑھتا ہی رہوں میں، ذرا مجھے موقع ملے میری زبان سے درود پاک جاری ہو جائے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی، معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور سبحان اللہ حاضری بھی تو دینی ہے نا مدینہ پاک کی انشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو درود پاک انشاءاللہ کم از کم، دیکھیں ہمارا مدنی انعام بھی ہے، امیر اہل سنت نے بھی عطا فرمایا، کم از کم نیت کرتے ہیں کہ 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔
اب دوسری بات، وہ ہرنی کہتی آقا ایسی لعنت جیسی اس شخص پر لعنت جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے. تو یہ بھی بہت سارے لوگوں کی عادت ہو گئی ہے. ناظرین میرے مدنی چینل کے غور کریں کہ بعض اوقات نماز پڑھنی ہے، دعا نہیں کرنی، حالانکہ کتابوں میں بعد نماز، جو نماز کے بعد کا وقت ہے، یہ قبولیت دعا کا وقت لکھا گیا. تو جب نماز پڑھیں خصوصیت کے ساتھ اس وقت دعا مانگنی چاہیے. اور سبحان اللہ، اس واقعے کا جو آخری جز کتنا خوبصورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسی پیاری جو ہے وہ بشارت آتی ہے، نوید سنائی دیتی ہے کہ ایسی محبت جیسی یہ ہرنی اپنے بچوں سے کرتی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ آپ کی امت کے ساتھ میں اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ اس حدیث پاک کے ذریعے ہرنی سے ہمیں پیغام ملتا ہے، اور انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ اب زندگی میں درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں گے. اب آئیے ایک پرندے کا واقعہ پیش کرتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کسی شخص نے ایک پرندہ تحفے کے طور پر بھیجا. آپ نے قبول فرما کر اسے پنجرے میں بند کر دیا. کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن اسے آزاد کر دیا. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ تو فرمایا مجھے اس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا کہ اے جنید افسوس، تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھائے اور مجھے میرے دوستوں کی ملاقات سے یوں دور رکھے اور پنجرے میں بند رکھے. مجھے اس پر رحم آیا اور اسے چھوڑ دیا. اڑتے وقت وہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، اور جہاں اس پر غفلت طاری ہوئی قید میں مبتلا ہو جاتا ہے. اے جنید، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا میں مجھے پنجرے کی سخت قید بھگتنا پڑی. ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں. اے جنید، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا. یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا. پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے آیا کرتا، ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی کھایا کرتا. جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا. انہوں نے جواب دیا چونکہ اس پرندے پر میں نے رحم کھایا تھا، اللہ عز و جل نے بھی مجھ پر رحم کیا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، کیا پیغام ہے، کیا درس ہے کہ پرندہ غافل ہو، جانور غافل ہو، وہ گرفتار ہو جاتا ہے، وہ کاٹ دیا جاتا ہے. مگر آج میں اور آپ اللہ کے ذکر سے غفلت والی زندگی تو نہیں گزار رہے. میں پھر دوبارہ اسی بات کی طرف آؤں گا کہ بعض اوقات مذہبی حلیے والے کم ذکر اللہ کرتے ہیں، ان کی زبان پر اپنے رب کا نام کم آ رہا ہوتا ہے، اور عام لوگ جنہیں ہم عام لوگ کہتے ہیں وہ شاید زیادہ ذکر اللہ کرتے ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے ذکر کے فضائل، آپ تو ماشاءاللہ کتابیں پڑھنے والے ہیں، آپ نے احادیث کی کتابیں پڑھی ہوں گی. ذکر اللہ کے فضائل کے ابواب باندھے گئے کتابوں میں، اور کتنا لطف ہے اللہ کے ذکر میں. تھوڑی دیر میں کتنی نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں. میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا مزید احادیث کے ذریعے، لیکن میں یہاں پر شاید کوئی نئی بات نہ کر پاؤں. ماشاءاللہ دور حدیث کے طلباء ہیں، تخصص کے طلباء ہوں گے، اساتذہ ہوں گے. یوں سمجھ لیجئے میں یاد دہانی کروانے آیا ہوں کہ کہیں مصروفیت میں، کہیں زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں اللہ کے ذکر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے سے ہماری زبان آگے پیچھے تو نہیں ہو رہی، کہیں کمی تو نہیں آ گئی. یعنی یہ وہ کام ہے جو بہت تھوڑی دیر میں بہت ساری نیکیاں بھی کمائی جا سکتی ہیں، اور اس کے ذریعے بہت سارے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. مگر ان چیزوں سے بعض اوقات ہم دور ہو جاتے ہیں. دوست 4-5 اسلامی بھائی بیٹھ جائیں تو شاید ہم گھنٹوں کسی موضوع پر بات کر سکتے ہیں، مگر اسی ایک گھنٹے میں 10-12 منٹ نکال لیے جائیں تو سینکڑوں بار ذکر اللہ کیا جا سکتا ہے، سینکڑوں بار درود پاک پڑھا جا سکتا ہے. مگر اس کے لیے وقت کیوں نہیں نکل پاتا؟
میں چند احادیث کے ذریعے، چند دوبارہ بزرگان دین کے اقوال کے ذریعے آپ کی بارگاہ کے، آپ کے دلوں پہ دستک دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدارا اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر اور درود پاک کی کثرت کو جگہ دیجئے اور اس کو اپنائیے۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ پرندہ غافل ہوا تو پکڑ لیا گیا، اسی طرح کا ایک واقعہ ایک بزرگ کے حالات میں لکھا کہ آپ مچھلیاں پکڑ رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی چھوٹی لڑکی بھی بیٹھی تھی، آپ جو مچھلی پکڑتے اپنی بچی کو دے دیتے اور وہ لڑکی والد سے وہ مچھلی لے کر کشتی میں ہی واپس پانی میں ڈال دیتی۔ اب وہ سمجھ رہے بچی برتن میں جمع کر رہی ہے، جب فارغ ہوئے تو کہا بیٹا مچھلیاں کہاں ہیں؟ کہا مچھلیاں تو میں نے ساری پانی میں ڈال دی۔ کمال کرتی ہو؟ کہا ابا جان آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے وہ پکڑ لی جاتی ہے، وہ جال میں آ جاتی ہے، میں نے سوچا غافل مچھلیاں کھا کر ہم بھی غافل نہ ہو جائیں، آپ مچھلی دیتے رہے، میں واپس پانی میں ڈالتی رہی۔ اب بظاہر تو یہ حکایت ہے، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے کیسا درس ہے۔ وہ ایک بار غفلت کرے تو پکا۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت تک درخت پر کلاڑا نہیں چلتا، یاد رکھیں حدیث پاک میں ہے کسی درخت پر کلاڑا اسی وقت چلتا ہے جبکہ وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے۔ درخت بھی اسی وقت کاٹا جاتا ہے، جانور بھی اسی وقت پکڑا جاتا ہے، اور الملفوظ میں ہے کہ جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تو اب ذبح ہونے والا جانور، پکڑا جانے والا جانور، گرفتار ہونے والا جانور، درخت جس پر کلاڑا چلے، یہ ساری مخلوق گویا رب کے ذکر میں مصروف ہے۔ جہاں ذکر سے غافل ہوئی وہاں پکڑ لی گئی۔ انسان غافل ہوتا ہے تو پکڑا نہیں جاتا، لیکن کوئی دن تو ہے نا جب جواب دینا ہے۔ زبان کیوں ملی تھی؟ یہ زندگی کے اوقات کیوں ملے تھے؟ یہ فرصت کے لمحات کیوں ملے تھے؟ آپ نے خود یہ روایت کئی بار سنی ہوگی کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی بھی افسوس کرے گا، اس طرح کا مفہوم ملتا ہے نا، اس کو یاد آئیں گے وہ لمحات جو اس نے فارغ وقت میں گزارے تھے، فضول باتوں میں گزارے تھے۔ تو خدارا واقعی احساس اگر کریں اور پھر ان حدیث کو اگر پڑھیں جو فضائل لکھے، اللہ اللہ، یعنی کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے ہم دوسرا کام کرتے کیوں ہیں؟ اتنے فضائل، اتنی نیکیاں، اتنے انعامات کے وعدے کہاں لکھے، اور اتنے چھوٹے سے کام کے۔ بندہ بولے میرے پاس ہو تسبیح، جدھر ٹائم ملے میں اللہ کا ذکر کر لوں، جدھر ٹائم ملے میں کلمہ طیبہ پڑھ لوں، جدھر ٹائم ملے میں کوئی تسبیح پڑھ لوں، تھوڑے سے درود پاک اور پڑھ لوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ نامہ اعمال میں میری یہ نیکیاں جمع ہوں۔ اور جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے ان کے مبارک فرامین ہیں، سچے وعدے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں کتنی دیر لگی؟ سیکنڈز نہیں لگے نا۔ اور احادیث کرام کے مفہوم کے مطابق جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ساری دنیا کی دولت ہو آپ کے پاس، بعض اوقات یہ طلبہ ہے نا میرے، کسی ایک کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ لی، اچھا قلم دیکھ لیا، اچھا لباس دیکھ لیا، اچھا بیگ دیکھ لیا، تھوڑے سے سواری اچھی دیکھ لی، اسی میں پریشان رہتے ہیں، یار اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کی تنخواہ اچھی ہے۔ ذرا غور کرو، ساری دنیا کی دولت آپ کے پاس ہو اور آپ کہیں یہ پوری دنیا کی دولت دیتا ہوں، مجھے جنت میں ایک درخت چاہیے، کوئی خرید سکتا ہے درخت؟ نہیں خرید سکتا۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رب کی عطا سے مالک جنت ہیں، فرما رہے ایک بار سبحان اللہ پڑھو، حدیث پاک کا خلاصہ جنت میں درخت لگ جائے گا۔ تو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں ان چیزوں پر ہم اب توجہ کم دیتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی جگہ پر ذکر اللہ کے فضائل بیان ہوئے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسا خوبصورت فرمان ہے، ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ اگر مجھے کچھ ایسے ناظرین سن رہے ہیں، خدارا آپ ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، قرار مل جائے، چین مل جائے، بے چینی دور ہو جائے، بعض اوقات انسان ٹینشن میں آ کر برے کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ یہ شراب پینے والوں، یہ نشہ کرنے والوں، یہ فلمیں دیکھنے والوں، یہ عجیب و غریب ناول پڑھنے والوں سے جب بات کرو کہ کیوں کرتے ہو، کہتے کیا کریں، ٹینشن کے اندر یہ کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا سکون مل جائے، تھوڑا سا ریلیکس مل جائے۔ ارے آپ طے کرو گے ریلیکس کہاں سے ملے گا؟ جس نے دل بنایا ہے، جو قلب کا مالک ہے، جو ہمارا مالک ہے، وہ فرما رہا ہے کہ اگر دلوں کا چین چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر میں موجود ہے۔
کیجیے اللہ کا ذکر، دلوں کو چین ملنا شروع ہو جائے گا، قرار ملنا شروع ہو جائے گا۔ ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں چین و قرار کے لیے، نہیں کرتے تو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا احادیث کیسی کہ سنتے ہیں تو جی چاہتا ہے سارے کام چھوڑ کر ذکر اللہ ہی کرتے جائیں، مگر ہائے ہماری غفلت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو وہ مجھ سے کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس کے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتے ہوئے آتی ہے۔ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو اسی سے دور بھاگے جس سے تجھ پہ پیار آئے۔ رب کی رحمت گویا بڑھنا چاہتی ہے، برسنا چاہتی ہے، ہم ہیں کہ اس سے دور رہتے ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، مشکل میں رب کے پاس نہیں جاتے۔ ہم سب کو پکارتے ہیں، پرابلم ہوتی ہے تو سب کو پکارتے ہیں، یہ بندہ اپنے رب کو نہیں پکارتا۔ ارے مدد مانگنی ہے تو مانگو اس سے جو حل المشکلات ہے، جو دافع البلیات ہے، جو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، کرو اس کا ذکر، بار بار اس کی طرف سے یہ فرامین ملتے ہیں کہ تم چلتے ہوئے آؤ تو دوڑتے ہوئے آئے گی۔ اس سے یہ مثالیں کیوں دی گئیں کہ گویا رب کی رحمت برسنا چاہتی ہے۔ کتنا خوبصورت مقولہ ہم نے کئی بار سنا ہے، رحمت حق بہا نبی جوید، رحمت حق بہا نبی جوید۔ اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، ارے وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ سنو یہ لب کبھی فضول باتوں کے لیے ہلتے ہیں، کبھی یہ لب معاذ اللہ، اللہ بچائے ہم سب کو بری باتوں کے لیے ہلتے ہوں گے، کبھی یہ لب کسی کا دل توڑنے کے لیے ہلتے ہوں گے، کبھی یہ ہونٹ استعمال تو ہوتے ہوں گے مگر شاید کسی کو ہم سے دور کر دیتے ہوں، لیکن سنو یہی لب ہلے نا تو کیا مل سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے لیے ہلتے ہیں، سنو میرے لیے ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جس کے ہونٹ رب کے لیے ہلیں، ارے دیے ہی رب نے، یہ ہونٹ یہ زبان یہ سب دیا مالک نے، اور پھر فرماتا ہے میرے لیے ہلیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی، ماشاءاللہ یقیناً جو آپ یہ درس نظامی کر رہے ہیں، جو آپ صبح و شام جو علم حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر اللہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر اس کے بعد جو وقت ہے ہمارا صراحتاً جہاں ذکر اللہ کے فضائل جن کلمات کے لیے ادا کیے گئے، آگے انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا کہ کون سے ذکر افضل ہے جس کو ہم زیادہ کریں، تو اگر ان کو بھی شامل زندگی کر لیا جائے تو کیا ہی بات ہے مدینے کی۔ بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور بڑا خوبصورت فرمان، ایک روایت میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مفردون کون ہیں؟ فرمایا پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے، ذکر ان کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے اور قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہلکے ہو کر حاضر ہوں گے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذکر کیجئے۔ اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے میں چند اذکار بھی عرض کر دیتا ہوں، سنے آپ نے ہوں گے، مزید انشاءاللہ میں آپ کو مزید یاد دہانی یوں سمجھیے کروا دیتا ہوں تاکہ اس کو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ شامل کر لیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ کوئی بات نہ پوچھے گا، کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ سوچئے شفاعت کا وعدہ بھی اس سے ہے جو صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ، اور اس کو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کئی جگہ پر افضل ترین ذکر فرمایا گیا، اور 100 مرتبہ جو کلمہ طیبہ پڑھے، دیکھیں اے اتاریوں تمہیں مبارک ہو کہ امیر علیہ سنت جیسے پیر ملے ہیں، آپ نے شجرے میں بھی یہ اوراد عطا فرمائے، کلمہ طیبہ تو جتنا ہو سکے پڑھیں۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جب اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے اٹھائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور اس بندے سے افضل کسی کا عمل نہیں اٹھایا جاتا مگر جو اس کی مثل پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے۔ اب سچ بتائیں میرے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین، لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اور کتنا وقت میں ضائع کرتا ہوں، اور جو فضیلت ہے وہ کتنی ہے؟ تو خدارا اپنے زندگی کے معمول میں کلمہ طیبہ کو شامل کریں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، سبحان اللہ، آج کے دور میں غلام آزاد کرنا ہمارے لیے تو نہیں ممکن، لیکن احادیث میں کیسی زبردست فضیلت۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقائے مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، گویا اس نے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ ذرا غور کریں، تھوڑا سا کام اور فضائل کتنے، انعام کتنے۔ دنیا کا دستور ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جتنا مشکل کام کریں گے، جتنا ٹف کام کریں گے، اتنی سیلری زیادہ ملنی ہے، اتنا انعام زیادہ ملنا ہے۔ کام زیادہ کرو گے تو زیادہ ملے گا۔ رب کی رحمت دیکھیں، کام تھوڑا اور فضائل کتنے، برکتیں کتنی۔ آئیے یہ کلمہ تو ہم مل کر پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سبحان اللہ یہی کلمہ سنیے ایک اور حدیث پاک کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور 2 جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے گا تو اللہ عز و جل اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھے گا۔ سبحان اللہ، سوچئے کتنی دیر لگ رہی ہے۔ چلے ایک بار یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس قدر فضائل، سبحان اللہ۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ جسے اللہ عز و جل نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، اب ذرا سوچئے، سبحان اللہ و بحمدہ میں وقت کتنا لگتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ اور سبحان اللہ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث بھی ہے، اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا خوبصورت فرمان ہے، 2 کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان اللہ العظیم زبان پر ہلکے، میزان پر بھاری، اور رحمان کو پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو جملے میرے اللہ کو پسند ہیں، میزان پر بھی بھاری ہیں، اور واقعی زبان پر ہلکے ہیں، اگر وہ میری زندگی کا معمول بن جائیں جب مجھے موقع ملے، اور اچھا یہ بات جب دل میں آتی ہے، میں سچ بتا رہا ہوں، اگر اس تصور سے پڑھے نا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں میرے رب کو پسند ہے، احادیث میں ہے نا، رحمان کو پسند ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور کتنا پیاری حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور 2 جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔
اب جنت کا خزانہ کہا گیا، دیر کتنی لگی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے۔ تو اس طرح کے اس قدر میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں فضائل موجود ہیں کہ پڑھتے جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال چونکہ ہم دعوت اسلامی میں ہیں، امیر اہل سنت نے ہمیں بڑے پیارے پیارے وظائف ہمارے مدنی انعامات کے رسالے میں بھی عطا فرمائے، 313 بار درود پاک پڑھنے کا جو درس عطا فرمایا۔ پھر جو شجرہ ہے اس میں کتنے پیارے اوراد ہیں، میں اس کو بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ دن میں یا رات میں کسی ایک وقت روزانہ پڑھنا ہے، اور وہ ہے استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یہ 70 بار، اور استغفار کرنے کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ پھر اسی طرح 166 بار لا الہ الا اللہ اور 3 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ پڑھ لیا جائے۔ اور پھر فرمایا 111 بار کوئی سا بھی درود شریف دن میں ایک بار یہ پڑھ لیا جائے، تو یہ وظائف تو ہمیں شجرے میں بھی عطا کیے گئے، تو اس کو بھی زندگی کا معمول بنائیں، زندگی کا حصہ بنائیں۔ اب یہاں ایک بات ضرور عرض کروں گا، یہ سارے معاملات چاہے مدنی انعامات پر عمل ہو، ذکر ہو، درود ہو، عبادتیں ہوں، اس میں خیال کیا ہونا چاہیے؟ بعض اوقات ماشاءاللہ ایسے یہاں ہوں گے، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، کہ کوئی ہو سکتا ہے 5000 درود پاک بھی پڑھتے ہوں، ہیں ماشاءاللہ، میسیجز بھی آتے ہیں اس طرح کے، کوئی ہیں جو اتنی بار تسبیح پڑھتے ہوں، کوئی ہیں جو ماشاءاللہ پابندی سے روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو اگر شیطان اتنا مردود ہے، چیک یہ کریے کہ میری زندگی نیک بننے کے لیے گزر رہی ہے یا میری زندگی اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے گزر رہی ہے۔ ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ میں نیک بن جاؤں، اللہ کی رضا مل جائے، میں اچھا بندہ بن جاؤں، اور مجھے ہر وقت یہ احساس ہو کہ میں کچھ بھی نہیں، ابھی بڑے گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں، اور جو کر رہا ہوں وہ قبول ہو جائے۔ تو اس کشمکش میں اگر زندگی گزر رہی ہے تو امید ہے کچھ اچھا ہو جانا ہے۔ اور اگر اس لیے میں سب کر رہا ہوں کہ ثابت کر دوں کہ بڑا نیک ہوں، میرا تو یہ بھی نیک عمل ہے، میرا تو یہ بھی نیک عمل ہے، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، ہر جگہ میرا ہی ہاتھ بلند ہوتا ہے، ہر جگہ مجھے ہی تحفہ ملتا ہے، میں پیچھے نہ رہ جاؤں، کارکردگی پیچھے نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ اگر زندگی اس لیے گزر رہی ہے تو یہ شاید سب برباد نہ ہو جائے۔ میں آپ کو ایک واقعہ آخر میں سناتا ہوں تاکہ مزید احساس ہو کہ عبادت تو کرنی ہے، نیکیاں تو کرنی ہے، ذکر تو کرنا ہے، درود تو پڑھنا ہے، مگر کس نیت کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا ارادے کے ساتھ، ٹارگٹ کیا ہے ہمارا۔ منقول ہے کہ ایک شخص کو ایک غلام کی حاجت تھی، اور اس نے غلام کے جب اپنے لیے اپنے پاس رکھنے کے لیے کوشش کی تو غلام نے کہا کہ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے، 3 شرطیں میری۔ پہلی بات یہ کہ آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے۔ دوسری شرط یہ کہ آپ مجھے دن کو جو چاہیں حکم دیں، رات کو حکم نہیں دیں گے۔ اور تیسری، اپنے گھر میں میرے لیے کمرہ جدا کر دیں جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے شرطیں قبول ہیں۔ ایک چھوٹا سا کمرہ، اس نے ٹوٹا پھوٹا ہی کمرہ پسند کیا غلام نے بھی، وہ کمرہ بھی اسے دے دیا، اور بہرحال وہ آقا کی خدمت دن میں کرتا، رات کو اللہ کی عبادت کرتا۔ کچھ مدت کے بعد آقا جو ہے وہ چلتا چلتا غلام کے کمرے تک پہنچ گیا، تو دیکھا کہ وہ غلام تو رب عز و جل کی بارگاہ میں رات آرام کرنے کی بجائے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہے۔ اے اللہ، تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم کر دی ہے، اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری عبادت میں مصروف رہتا، اس لیے اے میرے رب میرا عذر قبول فرما لے۔ آقا اسے دیکھتا رہا، ایک روشن قندیل اس کے سر اور آسمان کے درمیان منور تھی، اور جب صبح ہو گئی سارا منظر دیکھ کر آقا واپس آیا، اپنی زوجہ کو بھی یہ واقعہ سنایا۔ دوسری رات وہ مرد اور عورت میاں بیوی دونوں اس کے کمرے کے کنارے گئے، پھر وہی منظر تھا، اس کی عبادتیں، اس کی گریہ وزاری، آسمان اور اس کے کمرے تک ایک روشن قندیل روشن، میاں بیوی ساری رات یہ منظر دیکھتے رہے، اور صبح آ کر اپنے غلام سے کہا کہ تم جو عذر اپنے رب کی بارگاہ میں رات پیش کر رہے تھے کہ دن کو خدمت کی وجہ سے مولا تیرا ذکر نہیں کر پاتا، ہم نے وہ سن لیا ہے، جاؤ ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا، دن کو بھی اللہ کا ذکر کرو، رات کو بھی رب کی یاد کرو۔ ایک طرف تو اس غلام کے لیے بڑا انعام تھا، مگر وہ کیسا عجیب و غریب غلام تھا، اس پر خوش ہونے کی بجائے بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر ولا ارید حیاتی بعد ما اشتہر، کہتے اے صاحب راز، راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا۔ بس اسی وقت وہ غلام گرا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، یہ غلام بھی ہم سب کو پیغام دے کر چلا گیا کہ اپنی نیکیاں چھپانی ہیں،
نیکیاں کرنی ہے رب کی رضا کے لیے. آپ ذکر ضرور کیجئے, درود پاک ضرور پڑھیے, عبادتیں ضرور کیجئے, مگر نیت کیا ہونی چاہیے یہ آپ نے سوچنا ہے. آخری بات کہہ کر بیان کو ختم کر دوں گا. ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں جو یہاں موجود ہیں, جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں, ہے بڑا جس کو کہتے ہیں نا جھنجھوڑنے والا سوال, میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے. کبھی اکیلے میں بیٹھ کر یہ سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ میرے پاس کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو میں جانتا ہوں اور رب جانتا ہے. ذرا چیک کر لیجئے, کاپی پینسل ہوگا آپ کے پاس, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے, کیونکہ یہ لکھنا بھی شاید دوسروں کو بتانا نہ ہو جائے اکیلے میں, کہ میرے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے. ورنہ حال یہ ہے کہ اکیلے میں کیے گئے اعمال بھی ہم نے لوگوں کو بتائے, کسی بہانے سے بتائے, کسی نہ کسی پیرائے میں آ کر ضرور بتائے, اور نہیں بتائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کیا گناہ اس طرح بتاتے ہیں؟ حالانکہ اخلاص کی تعریف میں سے ایک تعریف علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاؤ جس طرح گناہ کو چھپاتے ہو. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آج نیت کیجئے, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کریں انشاءاللہ, کہ جتنا ہو سکا کثرت کے ساتھ انشاءاللہ اپنے رب کا ذکر کریں گے, خوب تر کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے انشاءاللہ, خوب انشاءاللہ دیگر تسبیحات کا ورد کریں گے انشاءاللہ, روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کو لگے گا یار میں اب ٹھیک کرنے لگا ہوں, یہ جو فالتو باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا نا. تسبیح رکھے جیب میں, کوشش کریں. تسبیح جو ہے نا باپا فرماتے ہیں نا زبان پر لگام کا کام دیتی. تسبیح ہاتھ میں ہونا انسان خود ہی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تسبیح رکھیں اور پڑھنا شروع کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کرنے والوں, اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے والوں میں شامل فرمائے, اور ہمارا یہ ذکر کرنا, یہ درود پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر مدنی انعامات پر اور شجرہ عالیہ, قادریہ, رضویہ, عطاریہ پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ بہت ساری عادتیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جامعۃ المدینہ کو ترقیاں عطا فرمائے. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, ہمارے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے. انشاءاللہ اس طرح کی باتیں بار بار سننے کو ملیں گی, اور اللہ نے چاہا ہمارے معمولات, ہماری عادتیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. رب کریم ہم سب کو دعوت اسلامی پر, ایمان پر, امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے